بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ہاں انسان دو ہی قسم کے ہیں، جنتی اور جہنمی۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جہنمی لوگوں کا حال قیامت والے دن کیا ہوگا۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع قیامت والے دن نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 24۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں یعنی گزشتہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ رب کائنات فرماتے ہیں، اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا ہولناک دن مختصر ہوگا اور ان کا حساب آسان ہوگا، کہ جس وقت سنت کے مطابق مسلمان قیلولہ کرتا ہے اس وقت تک یہ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور جنت میں اپنے اہل خانہ اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو آرام فرمائیں گے۔ پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت حافظ صاحب لے کر آئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے اس آیت مبارکہ کی۔ خاص طور پر امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں تذکرہ کیا کفار کی حالت کا اور سمجھا دیا کہ ان کا مقدر خسارہ، ذلت، حقارت، ندامت اور پچھتاوا ہے، فوری طور پر رب کائنات نے پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا قرآن کے مزاج کے عین مطابق، یہ بتانے کے لیے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، کہ نیک لوگوں نے جو اعمال سر انجام دیے ہوں گے اللہ تعالی ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، جس طرح کہ امام ابن جزی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور اسی طریقے سے قواعد التفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دراصل فرق ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا، اور ظاہر بات ہے ان کی منزل جنت ہوگی، اور پھر جو ٹھکانہ رب کائنات انہیں عطا فرمائیں گے یہ احسن مقیلہ کے بارے میں
خاص طور پر امام بقائی فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جو کہ آرام کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے، نظم الدرر میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور مقیلہ یہ قیلولہ سے ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیلولہ دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے۔ اب تو خیر ہم ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہماری اکثریت قیلولہ کرتی نہیں، جس کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیلولہ کرنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جس طرح امام واحدی نے الوجیز میں، امام رسعانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر الخازن، اور اسی طریقے سے فتح القدیر امام شوکانی کی، اس میں اس کی تفصیل ہمیں مل جائے گی۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی 26ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن بادشاہی برحق ہوگی اللہ کے لیے، اور وہ دن کافروں کے لیے مشکل ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات اہل علم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ خاص طور پر امام شنقیطی اضواء البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دن مومنوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء پیچھے گزری 130 آیت مبارکہ، لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کا وہ دن اہل ایمان کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ سورۃ القمر آگے آ رہی ہے، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، پکارنے والے کی پکار پر ان کو سر جھکا کر جانا پڑے گا کافروں کو، اور وہ کہیں گے کہ یہ دن تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام ہمیں قیامت کی سختیوں سے نجات عطا فرما دے، حساب و کتاب آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ دراصل یہ آیت مبارکہ مقابلے میں ہے۔ ظاہر بات ہے کافر جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کیا ہے، یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن کافروں کے لیے مقیل کا لفظ نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقیل قیلولہ سے ہے، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، اور قیلولہ آرام کو کہتے ہیں، کافروں کی قسمت میں آرام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، یہ سورۃ الدخان کی آیات مبارکات ہیں 51 اور 52، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اور سورہ سبا آگے آ رہی ہے 37ویں آیت مبارکہ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان کا دگنا اجر ہے جو انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، اور وہ بالا خانوں میں آرام دہ کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما، اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اور سکونت کی جگہ ہے۔ جبکہ کافروں کے بارے میں اسی سورہ مبارکہ میں 66ویں آیت مبارکہ میں اللہ آگے فرماتے ہیں انہا ساءت مستقر و مقاما، کہ جہنمیوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے ایک روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، 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 3 چیزوں کا حکم دیا،
امام حاکم اسے اپنے مستدرک میں لے کر آئے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کا آدھے دن میں حساب و کتاب کریں گے، اور ابھی دن آدھا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہ سورۃ الانشقاق کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ ہے، اور اہل علم نے باقاعدہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ قیامت والا دن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آسان ہوگا، کافر کے لیے وہ مشکل ہے، اور مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک لحاظ سے انتباہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ تمہارے سامنے تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں، فیصلہ کرو کہ تم نے کرنا کیا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ ایک طرف دنیا کی ظاہری عیش و عشرت جو کہ مستقل نہیں ہے، دنیا کی کوئی نعمت بھی مستقل نہیں، یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھوڑی بہت مشکلات کے ساتھ زندگی بسر کر لو تو آخرت میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرو گے تو یہ بات یاد رکھو، قیامت والے دن پھر دردناک، ہولناک اور خوفناک جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلی مربد الجلال والاکرام نے بین السطور اہل ایمان کو تسلی اور تشفی بھی دی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے درخت پر چڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں پتلی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا، دریافت فرمایا، بما ضحکتم، ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا بدقت ساقیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنے ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم قیامت والے دن ان دونوں پنڈلیوں کا وزن دونوں جہانوں سے زیادہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، جنت کی طرف جانے والا یا جہنم کی طرف جانے والا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔